الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده بوحدة لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب شوق اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ دوسرے پارے کی ترتیب کے ساتھ ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مجھے حق سچ کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ تقریباً آج تیسرا دن ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک ہو۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو بار بار
زندگیوں کے اندر رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں نصیب فرمائے۔ کوئی علم نہیں دوبارہ یہ رمضان کس کو نصیب ہوتا ہے۔ ایمان والے اصل لوگ تو وہ ہیں جنہیں رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں نصیب ہوئیں اور انہوں نے اپنے اللہ کو راضی کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی یہ بابرکت ساعتیں، بابرکت مہینہ ہماری زندگیوں میں بار بار نصیب فرمائے۔ تو خیر، یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تعالی اپنے بندوں کے بارے میں فرماتے ہیں، میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھیں، اللہ اس آیت کے اندر کتنا پیار بھرا انداز اپنا رہے ہیں کہ میرے محبوب، میرے بندے میرے بارے میں اگر پوچھیں تو ان کو میرا پتہ بتلا دو کہ میں رب تمہارے بہت قریب ہوں۔ جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب آپ سے سوال کریں میرے بندے، عنی میرے بارے میں، تو فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، پکارنے والا جب پکارتا ہے مجھے، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ میرے حکم پہ عمل کرو۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر یقین رکھو۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تم رائے راست کو پالو گے۔ یہ آیت کریمہ اصل میں مفسرین کرام نے لکھا کہ ایک سوال کے جواب میں اللہ نے اتاری ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ دیکھیں، قرآن مجید اللہ نے 23 سال کے عرصے میں وقتاً فوقتاً یکے بعد دیگرے جس طرح ضرورت پڑی اللہ نے اس کو اتارا۔ تو جوں صحابہ کرام سوال کرتے یا جب کوئی واقعہ پیش آتا، جب کوئی بات نمودار ہوتی تو اس پر قرآن ضرورت کے مطابق اترتا تھا۔ تو آئیے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ نے آپ سے ایک سوال کیا اور اس سوال کے جواب میں میرے اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر کے ساری انسانیت کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی۔ اللہ کریم کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، میرے بندے آپ سے سوال کرتے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے میرے آقا کے دربار میں آ کر سوال کیا، اللہ کے محبوب، اللہ کہاں پر ہے؟ اللہ کو ہم کیسے پکارے؟ اللہ کو جب ہم اللہ سے دعا مانگے تو ہمارا اللہ ہمیں کہاں ملے گا؟ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے، دنیا کا ایک نظام ہے، غریب انسان تو اپنے مکان میں ہوتا ہے، غریب انسان تو رستے میں بھی مل جاتا ہے۔ وزیروں اور شاہوں کا پتہ کرنے کے لیے بڑے بڑے مکانات اور بڑی کوٹھیوں پر جانا پڑتا ہے، بنگلوں پر جانا پڑتا ہے، ہر جگہ پہ ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے محبوب،
جب ہم اپنے اللہ کو تلاش کریں تو بتلائیے نا کہاں پہ تلاش کریں، ہمارا اللہ ہمیں کہاں پہ ملے گا؟ اللہ کریم اپنے بندوں پہ مہربانی کرتے ہوئے قرآن کی آیت نازل کرتے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے محبوب بندے جب آپ کے در میں آئے، در پہ آ کے انہوں نے سوال کیا، عبادی میرے بندوں نے، انی میرے بارے میں، کہ اللہ کی محبوب اللہ کہاں پہ ملے گا، کون سے بنگلے پہ جانا پڑے گا، کون سی کوٹھی پہ جانا پڑے گا، کون سے دربار پہ جانا پڑے گا؟ میرے رب نے فرمایا دنیا کے اندر رہنے والوں وہ اور ہوتے ہیں جن کو ملنے کے لیے وقت لینا پڑتا ہے، جن کو ملنے کے لیے ان کے درباروں پہ جانا پڑتا ہے۔ آؤ نا تمہیں اللہ کا پتہ بتلاؤں، میرے آقا نے فرمایا فَإِنِّي قریب، میرے محبوب میرے بارے میں جب میرے بندے پوچھیں تو فرما دیجئے میں ہر وقت تمہارے قریب رہتا ہوں۔ یا اللہ کتنا قریب رہتا ہے۔ اللہ نے قرآن کی دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا، آؤ مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو، میں اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے تمہیں دور نہیں جانا پڑے گا، میں اللہ کو تلاش کرنے کے لیے تمہیں کوٹھیاں اور بنگلے تلاش نہیں کرنے پڑیں گے، مجھے ڈھونڈنا ہے تو میں اپنا پتہ بتلاتا ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو تو میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تمہارے اتنا قریب رہتا ہوں۔ پکار میرے بندے مجھے، دل میں پکارے گا میں اللہ تب بھی سنتا ہوں، اونچی آواز سے پکارے گا میں اللہ تب بھی سنتا ہوں۔ پکار کر تو دیکھ، تیری آہستہ آواز پہ بھی رب فرماتے ہیں لبیک یا عبدی، اور جب تو اونچی آواز سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو رب اس پہ بھی فرماتے ہیں لبیک یا عبدی، میرے بندے میں تیری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں، مجھے پکار تو صحیح۔ رب کو پکارنے والے بنو، ہمارے پکارنے میں دیر ہو سکتی ہے، رب کے لبیک کہنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ تو قرآن نے کہا، اللہ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ ہر وقت ہر کسی کی ہر زبان کو ہر پکار کو سننے والا کون؟ سارے بولو، سننے والا کون؟ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے مجھے پکار، جب تو پکارے گا میں تیری پکار کو سنتا ہوں۔ تیرے لیے کیا حکم ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے حکم پہ عمل کر، تیرا کام ہے میرے حکم پہ عمل کرنا۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے اوپر یقین رکھ، میری رحمت کا در کبھی نہ چھوڑ، میری رحمت سے وابستہ رہ، میری بات پہ میرے جو احکامات ہیں ان پہ عمل کر، لعلہم یرشدون، میں اللہ تجھے ہدایت عطا کر دوں گا۔ سب سے بڑا مسئلہ ہدایت کا ہے، ہدایت کسے ملتی ہے کسے نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں ہدایت نصیب کر دوں گا، دو شرطیں ہیں، مجھ سے مانگ، میری باتوں پہ عمل کر، اور وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے اوپر یقین کر، میں اللہ ہدایت عطا کر دوں گا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کہاں پہ ملے گا؟ میرے اللہ نے فرمایا میں شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، مفسرین نے لکھا
وہ حدیث اس آیت کے تحت نقل کی ہے، فرماتی ہیں صحابہ کرام ہم اپنے محبوب پیغمبر کے ساتھ ایک غزوے میں تھے، ایک سفر پہ تھے، ہم اپنی سواریوں پہ سوار، کہاں پہ سوار؟ سواریوں پہ سوار، اور جب کوئی سواری چلتی ہے، جب دشمن کا سامنا ہوتا ہے، ہم بلند آواز سے کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم اپنے اللہ کو پکارتے ہیں، بلند آواز سے اللہ اکبر تکبیر بلند کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کا مقصد تکبیر بلند کرنے سے اللہ سے فتح مانگنا تھا، جا کر کہیں سبحان اللہ۔ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام پہ وحی بھیجی، میرے محبوب ان صحابہ سے ذرا فرما دیجئے تم جب اللہ کو پکارتے ہو تو اللہ کو اپنی جانوں پہ نرمی کر کے پکارو، اللہ تمہاری آہستہ پکار کو بھی سنتا ہے۔ تم اتنی بلند آواز سے اللہ کو پکارتے ہو، یہ الگ مسئلہ ہے، بلند آواز سے پکارنا بھی اللہ کو پسند ہے اور آہستہ آواز سے بھی پکارنا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کریم کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ اللہ کو آہستہ پکارو، یعنی کہ اللہ تمہاری آہستہ پکار کو بھی سنتا ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ فَإِنِّي قریب، قریب ہے، شارق سے بھی زیادہ قریب۔ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے۔ آج کل ہم مسلمانوں کی زبانوں پہ اکثر سننے میں آتا ہے، کہہ دیتے ہیں جی اللہ ہماری نہیں سنتا، میں دعا کرتا ہوں اللہ میری دعا قبول نہیں کرتے، اللہ میری بات کو نہیں سنتے، میں دعا کرتا ہوں اللہ میری فریاد نہیں سنتے۔ یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ زور سے بولو، یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں میرے بندے اجیب دعوت الداعی، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو اجیب قبول کرتا ہوں۔ قبول کرنا اس کی مختلف صورتیں ہیں، وہ انشاءاللہ آگے چل کر آئیں گی تو پتہ چلا کہ اللہ ہر ایک کی پکار کو سنتا ہے، اللہ ہر ایک کی پکار کو سنتا ہے۔ لہٰذا اس جملے کو زبان پہ نہ لائیں، یہ کفر ہے، اللہ کی رحمت سے نا امیدی ہے۔ ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں دعا کی قبولیت کے ساتھ کبھی زمان کا تعلق ہوتا ہے، کبھی مکان کا تعلق ہوتا ہے۔ زمان مانا کہ دعا بسا اوقات زمانے کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہے، کس زمانے میں، کس دن میں، کس موقع پر اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ دعا کے ساتھ اس چیز کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے ایک چیز ہوتی ہے کہ زمانہ، یعنی زمان کے ساتھ دعا کا بڑا تعلق ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پر دعا کے ساتھ مکان کا بھی بڑا اہم تعلق ہوتا ہے۔ بعض جگہ ایسی ہیں جن جگہوں پہ اللہ دعا کو کبھی رد نہیں کرتے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ پہلے میں آپ کے سامنے زمان کا تعلق، یعنی جس دعا کا تعلق جس زمانے سے ہے، پہلے ان چیزوں کا تذکرہ کرتا ہوں، لیکن آپ کی مجھے بیداری چاہیے۔ میرے کو تو جڑا زور لگتا ہے میں لانا پیا تے تسی میرا خیال ہی نہیں بولتے ہو، ذرا جاگ کے آکھو سبحان اللہ۔ ایمان والوں کا روزہ، ایمان والوں کا روزہ، پھر کہتا ہوں ایمان والوں کا روزہ اللہ کے نام سے اور تقویت پکڑتا ہے، زور سے کہیں سبحان اللہ۔ دعا کی زمان کے ساتھ بھی بڑا تعلق ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ زمان کی مثال میرے آقا نے فرمایا باقی مہینوں کے اندر بھی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن رمضان المبارک ایک ایسا زمانہ ہے، سال کے کتنے مہینے؟ 12، کتنے مہینے؟
12 مہینے ہیں، ہر مہینے میں دعا قبول ہوتی ہے، ہر وقت دعا قبول ہوتی ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ میرے آقا نے فرمایا کہ رمضان میں اللہ دعا کو کبھی رد نہیں کرتے۔ پتہ چلا کہ دعا کا تعلق زمان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، زمان کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ نمبر 1، رمضان المبارک کے اندر اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کے دربار پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، میرے پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما، اللہ فرماتے ہیں بندے کے کہنے میں دیر ہو سکتی ہے، میں رب کی رحمت کے دریا بہانے میں کوئی دیر نہیں ہوتی۔ بندہ کہنے میں دیر کر سکتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہوں، میرے مٹانے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ اگر ذوق ہو تو میں اللہ کی رحمت پہ ایک شعر سنا دوں، جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت کو سامنے رکھ کر شاعر کہتا ہے ہم اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں، ہم اللہ کی رحمت کے بڑے ہی امیدوار ہیں۔ شاعر نے کیا کہا؟ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا۔ سارے کہندے مولا تیرا تیرا تے میں بھی آکھاں تیرا، او تیرا تے مولا کچھ نہیں جانا، کدی تو بھی کہہ چھڈ میرا۔ اللہ فرماتے ہیں جب بندہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، جب بندہ میرے در پہ آ کر ہاتھ ایسے بکھیرتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، تو میں اللہ کہہ دیتا ہوں یہ بندہ میرا ہے۔ اس لیے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے انشاءاللہ۔ رمضان المبارک اپنی آخری ساعتوں کے اندر ہے، رمضان المبارک جانے کے قریب ہے، کوئی علم نہیں زندگی میں دوبارہ یہ رمضان کسے نصیب ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ دعا کے ساتھ زمان کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ پہلا زمانہ 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان ایسا ہے، اس رمضان کے مہینے میں رب دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ دوسرے نمبر پر میرے آقا کا فرمان جوف اللیل والآخر، کہ آخر رات یعنی کہ رات کا آخری پہر، رات کا آخری وقت ایسا ہوتا ہے، رات کا سناٹا، عوام سوئی ہوئی ہے، اس وقت اٹھ کر اللہ والے اپنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر ہاتھ پھیلا کر مانگتے ہیں ربا میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ تو دوسرا زمانہ، دوسرا وقت کون سا ہے کہ رات کے پچھلے پہر جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا جمعے والا دن۔ ہفتے کے اندر کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7۔ ان 7 دنوں میں دعا قبول ہوتی ہے، 7 دنوں میں جس وقت مانگو قبول ہوتی ہے، لیکن قبولیت کی گارنٹی میرے آقا نے ایک وقت کی دی ہے۔ جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا جمعے والے دن 1 ساعت 1 گھڑی ایسی ہوتی ہے
جس گھڑی کے اندر جو اللہ سے مانگو اللہ وہ عطا فرماتے ہیں، وہ جمعے والے دن ہوتی ہے۔ پھر اس میں آگے علماء محدثین کا مختلف آراء ہیں، مختلف رائے ہیں، وہ کون سی ساتھ ہے، وہ کون سا لمحہ ہے، وہ کون سی گھڑی ہے جس کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ بعض محققین نے لکھا جمعے والے دن وہ عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے اس میں اللہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض نے لکھا کہ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، 2 خطبے جب امام دیتا ہے، ان 2 خطبوں کے درمیان میں جو وقت ہوتا ہے، ان 2 خطبوں کے درمیان میں جو وقت ہوتا ہے وہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے، اس وقت اللہ دعا کو رد نہیں فرماتا۔ لیکن علماء نے لکھا کہ اس وقت جو دعا کرنی ہے وہ دعا دل کے اندر زبان حرکت نہ کرے، اس لیے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میرا رب شارگ سے بھی قریب ہے۔ تو ایک اور جگہ میرے آقا کا فرمان کہ زمان کے ساتھ دعا کی بڑی اہمیت ہے، زمان کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم، جب تمہاری اذان ختم ہو، جب تمہاری اذان ختم ہو جائے، اذان مؤذن اذان دیتا ہے، آج افسوس یہ ہے جب مؤذن اذان دیتا ہے ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، جب مؤذن اذان دیتا ہے ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ہم اذان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ لیکن حضور پاک کی حدیث کا فرمان مفہوم مبارک ہے کہ آپ نے فرمایا جب اذان ختم ہوتی ہے، اذان کے ختم ہونے کے فوراً بعد اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو آج ہم اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے، توجہ کریں گے انشاءاللہ، ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا ایک اور وقت جب مسلمان روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھ کر افطاری کے وقت، مسلمان جب افطار کے وقت بیٹھتا ہے سب کچھ سامنے موجود ہے لیکن کھانا نہیں، حلال بھی ہے کھانا نہیں، اس لیے کہ حکم میرے اللہ کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے روزہ میرے لیے رکھا، اب اس کی جزا بھی میں دوں گا، اس کا بدلہ بھی میں دوں گا، اور ان بدلوں میں سے ایک بدلہ یہ ہے تو افطاری کے وقت ہاتھ اٹھائے گا میں تیرے ہاتھ رحمت سے بھر دوں گا۔ دوسری چیز فرمایا دعا کے ساتھ زمان کی بڑی اہمیت ہے، دوسرے نمبر پر دعا کے ساتھ مکان کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ بعض جگہیں ایسی ہیں جن جگہوں کے اندر اللہ دعا ضرور قبول کرتے ہیں، ان جگہوں میں ایک جگہ فرمایا جب اللہ تمہیں جب حج کے لیے یا عمرہ کے لیے تشریف لے جائے، اللہ جب تمہیں توفیق عطا فرمائے، جب تم وہاں چلے جاؤ، اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، زور سے کہیں آمین۔ فرمایا جب وہاں جاؤ گے بیت اللہ پہ جب تمہاری نگاہیں پڑیں گی، بیت اللہ کو دیکھتے گی، جب تم اس وقت دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اس کا تعلق اس وقت کے ساتھ ہے، تو پتہ چلا کہ مکان کے ساتھ، اس وقت کے ساتھ، اس جگہ کے ساتھ دعا کی اہمیت ہوتی ہے، یعنی دعا اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا مینا میں دعا کرو گے اللہ دعا قبول فرمائیں گے، عرفات کے میدان میں دعا کرو گے اللہ دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ بھی اس مکان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا جب تم مزدلفہ میں دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا کو مزدلفہ میں بھی رد نہیں کرے گا۔ جب تم حتیم میں دعا کرو گے اللہ حتیم کے اندر بھی تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ تو پتہ چلا کہ دعا کے ساتھ زمان اور مکان کی بڑی اہمیت ہے، زمانہ بھی ہے جس کے اندر اللہ دعا ضرور قبول کرتے ہیں، مکان بھی ہے جس کے اندر اللہ دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا دعا اصل عبادت ہے، سارے ضرور نہ بولو، وہ بولیں جو دعا پر یقین رکھتے ہیں، جا کر کہیں سبحان اللہ۔
کچھ احادیث دعا کے متعلق محدثین کرام نے لکھی ہیں، وہ میں نوٹ کر کے لایا ہوں۔ اگر آپ کا ذوق ہے، آپ دعا کے ساتھ اپنا دل لگا کے رکھتے ہیں، تو پھر آپ کو توجہ کرنی ہوگی، توجہ کے ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ نماز پڑھنا عبادت ہے یا نہیں؟ سارے بولو۔ روزہ رکھنا عبادت ہے یا نہیں؟ اور باقی نیک اعمال کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ لیکن میرے آقا نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا اصل عبادت ہے، دعا اصل عبادت ہے۔ ایک جگہ پہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، مغز۔ مغز کے بغیر ایک بندہ ہو تو وہ کیسا لگے گا؟ لہٰذا عبادت کرتے ہو تو عبادت کے بعد دعا ضرور کیا کرو۔ حضور پاک کا فرمان الدعاء هو العبادہ، دعا اصل عبادت ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا الدعاء نور المومن، دعا مومن کا نور ہے۔ دعا مومن کا کیا ہے؟ نور ہے۔ حضور پاک نے فرمایا تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو اپنے ہاتھ جب اٹھاؤ تمہارے ہاتھ تمہارے سینے اور چہرے کے درمیان میں ہو، اس طرح دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اور دعا مانگو۔ جب دعا مانگ چکو، اللہ کا فرمان ہے جب میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے میں اس کے ہاتھوں پہ رحمت کی برسات کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جب تم دعا کر چکو تو وہ اللہ کی برسائی ہوئی رحمت کو چہرے پہ مل لیا کرو، اللہ تمہارے چہروں پہ نور پیدا کر دے۔ تو فرمایا الدعاء نور المومن، دعا مومن کا نور ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں فرمایا الدعاء نور السماوات والارض، دعا زمین و آسمان کا نور ہے۔ جب تم دعا کرتے ہو اللہ تمہاری دعا کی بدولت تم سے مصیبتیں بھی ٹال دیتا ہے، تم سے آزمائشیں بھی ٹال دیتا ہے، لہذا دعا کو لازم پکڑو۔ دعا کریں گے انشاءاللہ، ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک محدثین کرام نے لکھا کہ دعا عماد الدین، دعا دین کا ستون ہے۔ دعا کیا ہے؟ دین کا ستون ہے، دعا دین کا ستون ہے۔ یہ حدیث تو ہم نے سنی ہوئی ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ آج جو میں نوٹ کر کے لایا ہوں، مفسرین کرام نے تفسیر کے اندر نوٹ کی ہے، فرماتے ہیں الدعاء عماد الدین، دعا بھی دین کا ستون ہے۔ دعا کرتے رہو گے اللہ تمہیں دین پہ قائم رکھے گا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے یہ فرامین، دعا اصل عبادت ہے، دعا مومن کا نور ہے۔ ایک روایت میں فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ مومن کا کیا ہے؟ ہتھیار ہے۔ دعا کے ذریعے یہ اللہ سے مانگتے ہیں، دعا کے ذریعے یہ دشمن کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، دشمن کے لیے مانگتے بھی ہیں۔ تو دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا، ایک محقق فرماتے ہیں کہ دریا کی چابی، دریا ہوتا ہے نا، پانی ہوتا ہے، دریا کی چابی کشتی ہوا کرتی ہے کہ دریا کو کشتیاں کھول دیتی ہیں۔ جو بندہ پانی میں چلا جائے، دریا میں چلا جائے، کشتی پہ سوار ہو، چابی اس کے ہاتھ میں ہے تو وہ بالکل پار لگ جائے گا۔ وہ بالکل کیا ہوگا؟ پار لگ جائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا زمین کی چابی رستے ہیں، زمین کی چابی رستے ہیں، اور جس کو رستہ معلوم ہوگا وہ گم نہیں ہوتا، جس کو رستہ معلوم ہو وہ گم نہیں ہوتا۔ اسی طرح فرمایا آسمان کی چابی دعا ہے۔ آسمان کی چابی کیا ہے؟ دعا ہے۔ عبادت تو ہم کرتے ہیں، نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، باقی بھی ہم سارے اعمال کرتے ہیں۔ فرمایا آسمانوں سے اوپر اعمال کے چڑھنے کے لیے چابی دعا ہے۔ اگر دعا کرو گے آسمان کو اس چابی سے کھولو گے، دعا سے کھولو گے، تمہارے اعمال قبولیت کے ساتھ اپنے رب تک پہنچ جائیں گے۔
اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ ایک صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی حدیث ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم، بڑی زبردست حدیث ہے، ذوق کے ساتھ سنیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم، ایک چیز میرے لیے ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ سارے بولو، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ اپنے بندے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے ابن آدم، ایک چیز میرے لیے اور ایک چیز تیرے لیے ہے، اور ایک چیز تیرے اور میرے درمیان میں مشترک ہے۔ ایک چیز تیرے لیے، ایک چیز میرے لیے ہے، اور ایک چیز ہم دونوں کے درمیان ہے۔ اور اس طرح فرمایا ایک چیز جو تیرے اور میرے بندوں کے درمیان ہے۔ کتنی چیزیں بن گئیں؟ زور سے کتنی بن گئیں؟ 4۔ اب اس کی تشریح سنیے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا، اللہ فرما رہے ہیں ایک چیز جو میرے لیے ہے، ایک چیز جو میرے لیے ہے وہ میری عبادت ہے۔ اے میرے بندے عبادت میری کر۔ عبادت کس کی کر؟ اللہ کی۔ کس کی کر؟ اللہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے عبادت میری کر اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور فرمایا اے میرے بندے ایک چیز تیرے لیے ہے اور وہ یہ ہے تو عمل کر، میں تجھے عمل کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ عبادت میرے لیے، عمل کا بدلہ تیرے لیے۔ عبادت میرے لیے، عمل کا بدلہ تیرے لیے۔ تیسری چیز جو میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اللہ فرما رہے ہیں جو میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے وہ دعا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔ چوتھی چیز اللہ فرماتے ہیں جو تیرے اور میرے بندوں کے درمیان ہے وہ صدقہ ہے، کہ صدقہ وہ کر جسے تو خود پسند کرتا ہے۔ دوسرے کے لیے وہ چیز پسند کر جو تو خود پسند کرتا ہے۔ جس چیز کو خود پسند کرتا ہے وہی میرے رستے میں دے، وہ صدقہ کر، میں اللہ اسے قبول کرتا ہوں۔ اس سے آگے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں۔ کتنی صورتیں ہوتی ہیں؟ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں اللہ پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارے، اذا دعان، جب پکارے۔ ذوق ہو تو میں اس جب کو کھولوں، میرا بندہ جب مجھے پکارے، بیمار ہو تب، صحت مند ہو تب، گھر میں ہو تب، سفر میں ہو تب، چھوٹا ہو تب، بڑا ہو تب، جس جگہ پکارے، جہاں جہاں سے پکارے، جیسے جیسے پکارے، جس زبان میں پکارے، میں اللہ اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، بندہ جب دعا کرتا ہے، مجبوری میں بھی کرتا ہے، خوشی میں بھی کرتا ہے، حاجت کے اندر بھی کرتا ہے، ہر وقت اللہ سے مانگتا ہے، اللہ ہماری دعائیں تو اکثر ایسے ہوتا ہے قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس مسئلے کو میرے آقا نے حل فرما دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو قبول کر کے اسے فوری وہ چیز عطا کر دیتے ہیں جو اس نے مانگی۔ یہ ایک صورت ہے۔ اور ایسے کبھی کبھی ہوتا ہے جب بندے کے دل سے کوئی چیز نکلتی ہے اللہ فوراً سامنے لے آتے ہیں۔ اور دوسری صورت فرمایا کہ بندہ جب دعا کرتا ہے اس کو بظاہر نظر نہیں آتا، اس دعا کے ذریعے اللہ اسے مانگی ہوئی چیز عطا تو نہیں کرتے، لیکن دعا کے طفیل اس سے مصیبتوں کو ٹال دیتے۔
آنے والی مصیبتوں کو اللہ دعا کے ذریعے ٹال دیتے ہیں، آنے والی آزمائشوں کو اللہ دعا کے ذریعے دور کر دیتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کی تیسری صورت میرے آقا نے فرمایا فوری عطا بھی نہیں ہوتی، دعا کے ذریعے مصیبت بھی نہیں ٹلتی، تیسری صورت یہ ہے کہ اس دعا کو آخرت کا ذخیرہ بنا کر رکھ دیتے ہیں، جس کا اجر اللہ مرنے کے بعد بندے کو آخرت میں عطا کریں گے۔ اگر ذوق ہو تو میں وہ آخرت کے اندر عطا کرنے والی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ بندہ دنیا میں یہ چاہتا ہے، توجہ ہے، بندہ دنیا میں یہ چاہتا ہے میں جب دعا کروں میری دعا ابھی ختم نہ ہو تو مجھے پہلے مل جائے، بندہ یہ چاہتا ہے دنیا میں مجھے فوراً دعا کے جو رزلٹ ہے وہ آنے شروع ہو جائیں، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اللہ اس کو ذخیرہ کی ہوئی دعا کا جب اجر عطا کریں گے، صلہ عطا کریں گے، اس وقت یہ بندہ کہے گا ہائے کاش مجھے دنیا میں کسی دعا کا بدلہ نہ دیا جاتا، ساری دعائیں ذخیرہ کر کے آخرت میں رکھی جاتی، آج اس کا اجر دیا جاتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایک بندے کو لائیں گے، سامنے لائیں گے، بندہ لے آ جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اللہ اس سے پوچھیں گے اے میرے بندے میں نے تجھے دعا کا حکم دیا تھا یا نہیں؟ آپ نے سن لیا دعا کا حکم اللہ دیتے ہیں یا نہیں؟ جس نے سنا ہے وہ کہے سبحان اللہ۔ اللہ پوچھیں گے میرے بندے بتلا میں نے دعا کا حکم دیا تھا یا نہیں؟ عرض کرے گا رب کریم آپ نے حکم دیا۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو نے دعا مانگی یا نہیں؟ عرض کرے گا اللہ مانگی ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے تیری دعا کا تجھے دنیا میں صلہ ملا یا نہیں؟ عرض کرے گا رب کریم ملا ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے تیرا روزگار تنگ تھا تجھے اس روزی کا صلہ ملا یا نہیں؟ عرض کرے گا رب کریم مجھے اس کا بدلہ دنیا میں ملا ہے۔ اللہ فرمائیں گے تو بیمار تھا تو نے دعا مانگی ہے تیری بیماری سے تجھے صحت ملی یا نہیں؟ عرض کرے گا رب کریم مجھے صحت بھی ملی ہے۔ پھر اللہ اس بندے کو خود یاد کروائیں گے، خود بنفس نفیس۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے تجھے یاد ہوگا تو نے دنیا میں مجھ سے دعا مانگی تھی، تیرے اوپر بڑے سخت حالات تھے، بڑی مشکلات تھیں، ان مشکلات اور سخت حالات سے نکلنے کا کوئی رستہ نظر نہیں آتا، تو نے دعا مانگی رب کریم میرے مسائل کو حل فرما، تجھے پھر بھی نکلنے کا رستہ نہیں ملا، ایسا ہوا یا نہیں؟ عرض کرے گا رب کریم ایسا ہی ہوا ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے تیری اس دعا کو میں نے ذخیرہ بنا کر رکھا ہے، تیری اس دعا کو میں نے ذخیرہ بنا کر رکھا ہے۔ وہ عرض کرے گا اللہ میری وہ دعا ذخیرہ کہاں پہ ہے؟ اللہ فرمائیں گے فرشتوں جنت کے دروازے کھولو، جب جنت کے دروازے کھلیں گے یہ بندہ جب دیکھے گا دیکھ کر یہ آہ بھرے گا کاش میری ساری دعائیں ذخیرہ کر کے آج مجھے اس صورت میں عطا کی جاتی۔ یعنی اللہ اس دعا کا جو ذخیرہ ہے وہ اپنے بندے کو اپنی رضا اور جنت کی صورت میں عطا فرمائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ دعا کی قبولیت کی کتنی صورتیں ہیں؟ زور سے کتنی صورتیں ہیں؟ 3۔ پہلی صورت فوراً عطا ہو جائے، دوسری صورت آنے والی مصیبت ٹل جائے، تیسری صورت آخرت کے اندر ذخیرہ مل جائے۔ اللہ کسی بندے کی دعا کو رد نہیں کرتے، قبول ضرور کرتے ہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، جب مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ میرے بندے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تیرے لیے حکم یہ ہے میرے حکم پہ عمل کر۔ آج میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے ہم اپنے اللہ کے کتنے حکموں کو مانتے ہیں۔
ہم اپنے اللہ کے کتنے احکامات کو مانتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کی ہمارے اوپر کتنی کرم نوازی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے وَلْيُؤْمِنُوا بِي، دعا مانگتے ہوئے یقین کے ساتھ دعا مانگا کر، میرے اوپر جتنا یقین کرے گا میں اللہ اتنا عطا کروں گا۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اگر تجھے یقین بھی ہوا، میرے احکامات پہ عمل بھی کیا اور مجھ سے مانگتا بھی رہا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں اللہ تجھے کامیاب کر دوں گا۔ تو اس کے آج کے اس جمعے کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق جب بندہ قائم کرنا چاہے تو اللہ سے دعا مانگے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے دینے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ مانگیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں، آپ کئی جمعوں سے یہ ترتیب کے ساتھ سنتے آ رہے ہیں، اس سے ماقبل جو آیات ہیں ان آیات کے اندر بھی رمضان کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے اس آیت کے اندر بھی رمضان کا تذکرہ ہے۔ درمیان کے اندر اللہ نے دعا کو بیان کیا ہے، اشارہ کر دیا کہ اگر رمضان بھی آ گیا، دعا تم نے نہ کی تو تمہارے گناہ معاف پھر بھی نہیں ہوں گے۔ تمہارے گناہوں کی اگر تم معافی چاہتے ہو، اس کے لیے تمہیں میرے در پہ ہاتھ ضرور پھیلانا ہوں گے۔ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ آخر کے اندر میں آپ کے سامنے ایک دعوت آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور یہ آخری ساعتوں کے اندر ہے۔ رمضان کا تیسرا عشرہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان المبارک کے اندر آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر ایک رات آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ جس نے اس رات کو پا لیا، اس رات کی عبادت کی، اللہ اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو ان راتوں میں، طاق راتوں میں ایک رات ہے۔ تو ہمارے ہاں الحمدللہ اس مسجد کے اندر حافظ صاحب قرآن کریم نماز تراویح میں سناتے ہیں، اور اس سال اسی طرح ہمارا قرآن انشاءاللہ العزیز 27ویں رات کو قرآن کریم مکمل ہوگا۔ آپ تمام احباب کو دعوت دی جاتی ہے یہاں پہ تشریف لائیں، اس بابرکت محفل میں شریک ہوں، اور شریک ہو کر حضور نے فرمایا ختم قرآن کے موقع پہ دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں۔ انشاءاللہ نعت خوانی بھی ہوگی، بیان بھی ہوگا، اور اس کے بعد اپنے اللہ سے دعا بھی مانگیں گے۔ اس میں آئیں گے انشاءاللہ سب۔ جو ارادہ کرتے ہیں ذرا بھرپور انداز میں کہیں سبحان اللہ۔ میرے ساتھ ذرا مل کر کلمے کا ورد کیجئے، مل کر پڑھیے نا لا الہ او لا الہ اے دنیا کے اندر کھانے پینے والے، دنیا کے اندر اپنی جوانی پہ غرور کرنے والے، کر یاد قبر دیاں کندانو۔ آج اگر انسان ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، ادھر بھی دیوار ادھر بھی دیوار، بڑا کمرہ ہے، اس کے اندر بھی انسان گھبرا جاتا ہے، لیکن قبر جو 2 بالش جگہ ہے وہاں پہ ادھر بھی دیوار ہے ادھر بھی دیوار ہے، ہر طرف سے وہ جگہ بند ہے۔ شاعر کہتا ہے اس کو بھی یاد کیا کر یاد قبر دیاں کندانو، رکھ یاد کفن دیاں بندانو۔ جب بندے کو کفن پہناتے ہیں، کفن کو 1 2 3 جگہوں سے باندھ دیتے ہیں، شاعر کہتا ہے رکھ یاد کفن دیاں بندانو، چھڑ جانئی زن فرزندانو، پڑھیے لا الہ او لا الہ۔ آج اگر تجھے جیل میں بند کر دیا جائے،
تیرے بھائی بھی پہنچ جاتے ہیں، تیری اولاد بھی پہنچ جاتی ہے، رشتہ دار کنبہ قبیلے والے پہنچ جاتے ہیں، تیری جان چھڑا لیتے ہیں، لیکن جب قبر میں جائے گا وہاں چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ شاعر کہتا ہے اتھے کوئی نہ تیرا میرا ہے، بس چاروں طرف ہی اندھیرا ہے۔ ہر طرف سے اندھیرا نظر آئے گا، ہر طرف سے اندھیرا نظر آئے گا۔ ہونا عملہ نالے سویرا بڑی لا الہ ہو لا الہ وآخر دعوانا الحمدللہ۔